سورہ نساء آیت نمبر 47 تا 50۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا۔ آیت نمبر 47 تا 50 سورہ نساء کا لفظی ترجمہ و تحقیق۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو اوت الکتاب جو دیے گئے ہیں کتاب۔ اوتو یہ ماضی کا صیغہ ہے اور مجہول ہے، پیسو وائس جمع مذکر غائب۔ آمنو ایمان لاؤ، بما نزلنا اس پر جو ہم نے اتاری ہے، مصدقاً سچ بتانے والا، تصدیق کرنے والی۔ تصدیقن اس کا مصدر آئے گا، لما معکم اس کے لیے جو تمہارے ساتھ ہے، من قبل اس سے پہلے کہ ان نطمسا، یہ ان نطمسا جو ہے، نطمسا سین کے اوپر فتحہ ان کی وجہ سے آیا ہے۔ یہ گرامر میں آپ پڑھ چکے ہیں، ان جب آ جائے تو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ ان نطمسا، طمسن مصدر ہے اور مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ ہم بگاڑ دیں، ہم مٹا دیں، صورت مسخ کر دے، وجوہن چہرے، فنردھا ردن مصدر سے مضارع کا صیغہ ہے اور جمع متکلم میں ہا ضمیر واحد مؤنث غائب، ہم لوٹا دے ان کے چہروں کو، علی ادبارہا ان کی پشت کی طرف، او نلعنہم یا ہم ان پر لعنت کرے، اپنی رحمت سے دور کرے، کما یہ کاف اور ما، کاف حرف تشبیہ اور ما موصولہ الذی کے معنی میں، جیسا کہ لعنا اصحاب السبت ہم نے اصحاب السبت پر لعنت کی تھی۔ سبت کا لغوی معنی ہوتا ہے کاٹنا، انقطاع، تو ہفتے کے دن کو سبت کہتے ہیں، سنیچر۔ اور سبت معنوی لحاظ سے اس لیے کہ اس دن جو ہے ہر شے کی پیدائش کا کام مکمل ہو چکا تھا، منقطع ہو چکا تھا، اور یہ پھر واقعہ ہے جس کا ذکر سورہ اعراف میں آئے گا، یوم السبت۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم تو ہو ہی چکا ہوا ہے، یعنی اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک تحقیق اللہ لا یغفر مغفرتن سے ہے، مغفرتن سے یغفر مضارع کا صیغہ ہے، اور حروف مضارع
الف تا یا نون یہ کلمہ کے شروع میں آ جائے تو وہ فعل مضارع کی علامت ہوتی ہیں، وہ فعل کہلاتا ہے اور پریزنٹ ٹینس ہے۔ تو یغفرو نہیں بخشے گا، لا یغفرو مغفرتن سے، ان یشرکا، یشرکا شرک، اشراکن اس کا مصدر آئے گا، اور ان یشرکا یہ کہ اس کے ساتھ حصہ دار ٹھہرایا جائے ذات میں یا صفات میں کسی کو، بھی مانا اس کے ساتھ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، ما الذی کا معنی دے گا، موصول ہے، دون معنی یہ جو دون لفظ جو ہے یہ دنون کا مقلوب ہے، یعنی یہ فوق کی ضد ہے، کم، فوق اوپر، اس کے سوا، اس کے علاوہ وہ بخش دے گا، یعنی اس شرک کے گناہ کے علاوہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، لمن یشاء جس سے چاہے، ومن یشرک باللہ اور جو کوئی کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائے گا، بنائے گا، فقد افطرا، افطرا ان سے یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب، یقیناً اس نے بہتان تراشا، یعنی اپنی طرف سے بات بنا کر اللہ کے ذمہ لگا دی، جھوٹ باندھا، اور ایسا جھوٹ اسم مبینہ ایک بہت بڑے گناہ کا بہتان تراشا، اسمن یہ موصوف ہے، آگے اس کی صفت بیان ہوئی، عظیمہ صفت ہے۔ الم تر الی الذین، الم تر دعوت فکر ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، یعنی دیکھنے سے مراد غور و فکر کرنا کہ وہ کیسے احمق لوگ ہیں، یزکون یہ تزکیتن سے، تزکیتن مصدر ہے، مضارع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب، پاک ٹھہراتے ہیں، انفسہم اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، اپنے نفسوں کو، بل یہ اس کو حرف اضراب کہتے ہیں، یہ یعنی پہلے جو جملہ کہا گیا ہے اسے اعراض کے لیے آتا ہے، یہ بات وہ غلط ہے۔ اب یہاں پر جو اپنے آپ کو پاک کہلاتے ہیں یہ نظریہ ان کا بالکل غلط ہے، ان کی حماقت ہے، بل اللہ یزکی، بلکہ اللہ جسے چاہے پاک کرتا ہے، ولا یظلمون، یظلمون یہ بھی پیسیو وائس ہے، یظلمون اور یظلمون، یظلمون فعل معروف اور یظلمون فعل مجہول، ظلم ان سے نکلے ہیں، اور نہیں کمی کرے گا اللہ، نہیں ظلم کیا جائے گا، فتیلہ، فتیلہ باریک دھاگے کو کہتے ہیں، مراد یہاں پر حقیر چیز، ذرہ بھر، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، انظر یہ بھی دعوت فکر ہے، دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسا جھوٹا طوفان باندھتے ہیں، وکفا باللہ اور کافی ہے، وکفا بہ اسم مبینہ اور ان کی واضح گناہ گاری کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ سورہ نساء آیت نمبر 47 تا 50 کی مختصر تفسیر۔ گزشتہ آیتوں میں بھی یہود کی اسلام دشمنی کا تذکرہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے طرز عمل کو بیان کیا تھا، اللہ کے رسول کے حوالے سے ان کا طرز عمل کیا ہے۔ اب یہاں پر یہود کو قرآن کریم پر ایمان لانے کی دعوت اور اس کے ساتھ ان کو دھمکی بھی دی گئی ہے، جس کو ترغیب کہا جاتا ہے۔ قرآن کے یہ دو اصول ہیں، کبھی ترغیب کبھی ترہیب۔ ترغیب ایمان لانے کی صورت میں یہ نعمتیں ملیں گی، اور نہ لانے کی صورت میں ان عذابوں سے دوچار ہونا پڑے گا،
تو یہ ترہیب ہے، دھمکی ہے۔ اب یہاں پر ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ اے اہل کتاب، یہودی اور عیسائی دونوں اہل کتاب ہیں، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن پر ایمان لے آؤ، کہ قرآن بھی اسی سرچشمے سے آیا ہے جس سرچشمے سے تورات آئی ہے، انجیل آئی ہے، اور جب ایک ہی سرچشمے سے نکلے ہوئے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ تورات انجیل کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو بھی ماننا چاہیے، اور جو تورات انجیل کو نہیں مانتا ہے وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا ہے، اور جو قرآن کو نہیں مانتا ہے وہ تورات انجیل کو بھی نہیں مانتا ہے، چونکہ یہ سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ اور ان کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے یہاں پر کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارے چہروں کے نشان مٹائے جائیں گے۔ جس طرح گدھا ہے، جس طرح بیل ہے، اونٹ ہے، دنیا کے سارے اونٹ ایک ہی شکل کے ہیں، دنیا کے سارے گدھے ایک ہی شکل کے ہیں، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے ان کا چہرہ جو ہے، جو انسان کی شناخت ہے، اور کسی کا چہرہ، کسی کی صورت جو ہے وہ دوسرے سے نہیں ملتی، کسی کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا، یہ اللہ کی قدرت کی کاریگری ہے، اور چہرے سے انسان کی پہچان ہے، شناخت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو تمہارے چہروں کو الٹ کر گدھے کی طرف پھیرا جائے گا، یا جس طرح ہم نے ہفتہ کے دن کے لوگوں کو ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا، ان کو سور اور بندر بنایا، تو یہ بھی اللہ کی قدرت میں ہے۔ نہ ماننے کی صورت میں، نافرمانی کی صورت میں یہ دھمکی ان کو دی گئی، اور یہ دھمکی ہے۔ اب دنیا میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور دنیا میں اگر ایسا نہ ہو یا ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ دھمکی کا وقوع جو ہے اس کے لیے اور بھی سٹیجز ہیں، سٹیپس ہیں۔ مثلا عالم برزخ ہے، مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے دن تک بہت بڑی عمر ہے، بڑی مدت ہے، اس میں ان کو عذاب دیا جائے گا، اور پھر قیامت کا دن ہے، 50,000 سال کا دن ہے، اس میں وہ عذاب ان کو دیا جائے گا، اور نہیں تو جہنم کے اندر وہ عذاب تو کہیں گئی نہیں ہے۔ لہٰذا دھمکی کا دنیا میں واقع ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، پریڈکشن ہو، خبر ہو اللہ کی طرف سے تو اس کا واقع ہونا ضروری ہے، اور قرآن نے جتنی خبریں بتائی ہیں وہ سب واقع ہوئے ہیں یا آئندہ واقع ہوں گے۔ تو یہاں پر اس مسئلے کو بیان کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جو دیے گئے آسمانی کتاب، یعنی جن کو تورات انجیل دی گئی ہے، آمنو بما نزلنا، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اتاری ہم نے، مصدقا لما، سچ بتانے والی ہے اس کتاب کو جو معکم، تمہارے پاس ہے۔ یعنی قرآن کریم گزشتہ کتابوں کے مقاصد کی حفاظت کرنے والی کتاب ہے۔ گزشتہ کتابوں میں بھی اصول دین کا بیان تھا، توحید، رسالت، آخرت، آسمانی کتابوں پر ایمان، اور قرآن کریم میں بھی وہی باتیں زور شور کے ساتھ دہرائی گئی ہیں۔ تو ان معاملات میں کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔ من قبل ان نطمس، یعنی مٹانے سے پہلے، وجوہن، چہروں کو، فنردھا، پس پھیر دیں ہم ان کو، علی ادبارہا، ان کی پشتوں کی طرف، ان کی پیٹھوں پر، او نلعنہم، یا لعنت کریں ہم ان پر، کما لعنا، جیسی لعنت کی ہم نے اصحاب السبت، ہفتہ والوں پر، وکان امر اللہ مفعولا، اور ہے حکم اللہ کا ہو کر رہنے والا۔ یہی ہے ترہیب، یعنی دھمکی۔ اب یہود چونکہ شرک میں مبتلا ہے، اس کی مغفرت، اب جو شرک میں دنیا میں مبتلا ہے اور اس عقیدے کے ساتھ دنیا سے جائے گا، اس کی مغفرت بالکل نہیں ہوگی۔ اس کے لیے دلیل یہی آیت۔ اب اس کے علاوہ جتنے بھی گناہگار ہیں
صغائر کے مرتکب ہیں، کبائر کے مرتکب ہیں، حقوق العباد میں گناہ گار ہیں یا حقوق اللہ کے حوالے سے گناہ گار ہیں، ان کے لیے اللہ کا عدل یہ ہے، صفت عدل اللہ کی یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کر کے جائے ان کی مغفرت ہو جائے، اور جو لوگ بغیر توبہ کے گئے ہیں اور قیامت کے دن اگر ان پر فضل نہ ہوا اور کسی پیغمبر نے، کسی عالم نے، کسی شہید نے، کسی حافظ قرآن نے ان کی شفاعت نہیں کی، گناہوں کی وجہ سے جہنم لازم ہو گئی، تو وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر آخر کار ان کی مغفرت ہوگی اور جنت چلے جائیں گے، اس لیے کہ ان کا عقیدہ درست تھا۔ اور جو بندہ شرک کے ساتھ گیا ہے اس کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے قیامت کے دن۔ ہاں، اور پھر جو بتایا گناہوں کے حوالے سے اللہ کا قانون ہے، قانون عدل۔ اب قانون فضل جو ہے، یہ فضل کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جس سے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لا یسأل عما یفعل، نہیں پوچھا جائے گا اللہ سے، اس لیے کہ وہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑے سے کون پوچھ سکتا ہے؟ تو لہٰذا جس پر فضل کرنا چاہے تو اس کے سارے گناہ بھی بخش سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ خبر دی گئی ہے شرک کا جو گناہ ہے وہ اللہ بخش نہیں دے گا موت کے بعد۔ ہاں، واحد اس کا حل یہ ہے کہ دنیا میں اسلام قبول کرے، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرے اور عقیدہ آخرت پر ایمان لے آئے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آئے، تو پھر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے سارے گناہ گزشتہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسلام کی خوبی ہے، اس کی خصوصیت ہے۔ تو یہاں پر اس مسئلے کو بیان فرمائے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک ٹھہرانے کو معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس سے نیچے جو گناہ ہیں مادون کم درجے کے ہیں، ان کو جس کے لیے چاہیں گے معاف فرمائیں گے۔ یہاں پر بھی مشیت ہے، جس کے لیے چاہیں گے، اللہ پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، نہ کوئی پیغمبر دباؤ ڈال سکتا ہے، نہ کوئی ولی دباؤ ڈال سکتا ہے، نہ کوئی پیر فقیر دباؤ ڈال سکتا ہے۔ اللہ کی مشیت ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کی چاہت ہے، وہ چاہے معاف کر دے گا اور نہ چاہے تو نہیں کرے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، کسی اور کے آگے سجدے کو روا رکھا، کسی اور کے آگے جا کر اپنی پریشانی بیان کی، اور کسی اور کے پاس جا کر فریاد کی، اپنی بدحالی دور کرنے کے لیے اس کے آگے عاجزی دکھائی اور اس کو نافع اور ضار سمجھا کہ اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، اس کے آگے عاجزی کروں تو یہ مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کروں تو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہی معنی ہے عبادت کا۔ اس طرح کی عاجزی اور اس طرح کی امید اللہ کے سوا کسی اور سے رکھنا، یہی شرک کہلاتا ہے۔ تو یہ کام جو ہے چونکہ عبادت اللہ کا حق ہے اور ایسا کرنا عبادت ہے، اور اللہ کے حق میں مخلوق کو شریک ٹھہرانا یہی شرک ہے، اس لیے اسے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تکالیف میں اللہ ہی کے پاس اور عزت مانگ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ ہی سے دعائیں مانگنی ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو عز من تشاء تو ذل من تشاء، عزت دینے والا وہی اور رسوا کرنے والا بھی وہی۔ بیدک الخیر، یا اللہ تیرے ہاتھ میں ساری خوشحالی ترقی ہے، اور بدحالی اور نقصان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نقصان اور بدحالی کا خالق دوسرا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے، وہ چاہے تو نواز سکتا ہے اور نہ چاہے تو کوئی بھی اس بندے کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اور اس کے بعد یہود جو کہتے تھے کہ ہم تو بڑے پاک لوگ ہیں اور پاکوں کی اولاد ہیں اور ہم گناہگار نہیں ہیں، اور
یہود جو ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ آیت سننے کے بعد انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہم مشرک نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے خاص بندے اور نبیوں کی اولاد ہیں، ہمارے دادے پر دادے اور یہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں، وہ نبوت ہماری میراث ہے۔ تو خود کو وہ اللہ کے دوست کہلاتے ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں، ہم بیٹوں کی اولاد ہیں، یعنی چہتے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 18 میں آئے گا، تو اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے روکا ہے۔ اپنی تعریف جو ہے، خود بندہ اپنی تعریف کرے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایسے اعمال انجام دو، ایسے اعمال کرو، ایسے کردار بجا لاؤ کہ اللہ تمہاری تعریف کرے، کہ ایسے بندے جو یہ کام کرتے ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے، جن کی سیرت یہ ہے، جن کا کردار یہ ہے، جن کے اخلاق یہ ہیں، جن کی قربانیاں یہ ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیے، تو اب وہ تعریف جو ہے مقبول بھی ہے، چونکہ اوپر سے ہے، خالق کی طرف سے ہے۔ اور مخلوق کسی کی تعریف کرے وہ تو پھر تعریف ہی کیا ہوگی۔ تو خود ستائی جسے کہتے ہیں، خود ستائی، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، بہتر بتلانا، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگرچہ تزکیے کا حکم ہے، اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرو، ہاں اپنے آپ کو پاک کہو مت، اس لیے کہ تم پاک ہو یا نہیں، تمہارے باطن کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تمہارا دل کفر سے، شرک سے، گناہوں سے، حسد سے، کینہ سے، نفاق سے پاک ہے یا نہیں، کسی انسان کو پتہ نہیں ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ وہ جانتا ہے، نحن اعلم بکم واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم جنین کی جرثومے کی صورت میں، ایکس وائی کی صورت میں اپنی ماں کے پیٹ میں بچہ دانی میں ابھی تشریف لائے تھے، اس وقت سے میں تمہیں جانتا ہوں کہ تم کتنے پاک ہو۔ فلا تزکوا انفسکم، لہٰذا اپنے آپ کو مقدس مت کہو، ہاں پاک کرنے کی کوشش کرو کہ اللہ ہم تیرے عاجز گنہگار بندے ہیں، اور بندہ پاک ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے سے، پاک ہوتا ہے اللہ کی پاکی بیان کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے، اور اللہ کی نافرمانی سے دور رہنے سے بندہ پاک ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر ان لوگوں کو یہ روکا گیا ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ تو نہیں دیکھا ہے تو دیکھو قرآن کی روشنی میں، یا دنیا میں گھوم پھیر کر جو اپنے آپ کو یہ بتلاتے ہیں، اب ان کی حماقت ہے یہ۔ اللہ ان کو پاک نہیں کہہ رہا، اللہ ان کو مشرک کہہ رہا ہے، اور مشرک سب سے بڑا گندا جنس ہے۔ انما المشرکون نجس، مشرکین سارے نجس ہیں، گندے ہیں، اور اللہ گندا کہہ رہا ہے ان کو، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پاک ہیں۔ تو یہ ان کی حماقت ہے یا نہیں؟ خالق جو جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ کہتا ہے یہ ناپاک ہے، گندے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم پاک ہیں، پاکوں کی اولاد ہیں۔ تو ان کے بارے میں غور و فکر کرو۔ الی الذین یزکون، ان لوگوں کو یعنی جو خود کو مقدس بتلاتے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جس سے چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر دھاگا کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ لا یظلمون، ظلم نہیں کیا جائے گا ان پر دھاگا برابر بھی۔ انظر، دیکھو عبرت کی نگاہ سے، کیف یفترون علی اللہ الکذب، کیسے یا کس طرح وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ گڑھتے ہیں۔ وکفا بہ اسما مبینا، اور وہ جھوٹ گڑھنا جو ہے، کفا بہ مانا کافی ہے، یہ جھوٹ گڑھنا صریح گناہ کے لیے، اسم مبینہ، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اب یہاں پر ہمارے لیے بھی سبق یہ ہے کہ ہر وقت 24 گھنٹہ پوری زندگی اور اپنے لیے مغفرت کی دعائیں کرنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، اور اپنے آپ کو پاک نہیں سمجھنا چاہیے، پاک نہیں کہنا چاہیے۔ جب بندہ اپنے آپ کو پاک کہے گا تو
استغفار کیوں کرے گا، توبہ تائب کیوں کر ہوگا، لہٰذا اس سے روکا گیا ہے۔ انسان خطاؤں کا، غلطیوں کا پتلا ہے، اور انسان اور خطا یہ لازم و ملزوم ہے۔ انسان جب سے پیدا ہوا ہے اس سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں، اور ان خطاؤں سے پھر انسان سیکھتا بھی ہے، اور ان خطاؤں کی وجہ سے پھر انسان اللہ کی طرف رجوع بھی کرتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں میں شامل بھی ہوتا ہے۔ لہذا جب خطاؤں سے پاک نہیں ہے تو بہترین خطا کار کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے خیر الخطائین التوابون، کل بنی آدم خطاء، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار رجوع کرنے والے ہیں اپنی خطاؤں سے اللہ کی طرف۔ خطا غلطی ہوئی، غلطی ہونا جو ہے وہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، اس لیے انسان ہے، نفس لگا ہوا ہے، شیطان ہے، ماحول ہے، اور فکری غلطی میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن غلطی کے بعد اس غلطی پر جمنا، مضبوط ہونا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس غلطی کے بعد رجوع کرنا اللہ کی طرف اور اپنی غلطیوں سے توبہ تائب ہونا، یہ کمال ہے۔ تو اور تیسری بات جو ہے انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے، مثلا شریعت اسلامی میں ایک حکم فرض نہیں ہے اور کوئی بندہ کہتا ہے یہ فرض ہے، تو فرض تو وہ ہے جو اللہ بتائے اور ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور دلیل ہے نہیں اور اللہ نے بتایا کہیں نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اور یہ جتنے بھی بدعات ہیں دین میں جو نئے نئے ایجاد کیے ہوئے ہیں لوگوں نے، اور پھر کہتے ہیں یہ شریعت اسلامی کا حکم ہے، اور شریعت کا حکم تو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے قرآن میں بتایا یا رسول اللہ نے اپنی سنت کے اندر اس کی وضاحت کی ہے، اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، اس میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، تو یہ چیز ثواب سمجھ کر اگر اس کو ثواب کی نیت سے کیا جاتا ہے تو یہ یقیناً بدعت ہے، دین میں نیا ایجاد ہے، اور وہ جو ہے ٹاٹ میں ریشم کا پیوند ہے۔ دین کے نام پر اگر اس طرح کوئی کام کیا جائے تو برا لگتا ہے، اور اس پر پکڑ بھی ہے سخت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔